السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور 17 دسمبر 2024 عمران خان صاحب کی جو جیل کے اندر گفتگو ہے، ایک پوائنٹ جو بہت اہم ہے، وہ انہوں نے 26 نومبر کے واقعے کے حوالے سے، سانے کے حوالے سے، ظلم کے حوالے سے بڑی کھل کے بات کی ہے. اور رینجرز اہلکاروں کا اس معاملے میں جو 3 شہداء ہیں، کیا ہوا اس میں، ذرا اس میں بھی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ عمران خان صاحب نے جب کل کہا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو صرف 12 شہداء ہیں جن کے 26 نومبر کو مغرب سے پہلے شہید کیا گیا، اور باقی لوگوں کو رات کے علاقے میں بجلی بند کروا کر گولیاں ماری گئیں. ان کو کدھر غائب کیا؟ ابھی بھی درجنوں افراد مسنگ ہیں. مسنگ پرسن کو تلاش کرنا اور تمام ڈیٹا پبلک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں بار بار، یعنی اس کنٹروورسیز میں پڑھنے کی بجائے آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. جوڈیشل کمیشن میں جیسے 9 مئی کا ہے، اس طرح 26 نومبر کے بھی سارے حقائق سامنے آ جائیں گے اور اندازہ ہو جائے گا کہ کیا حقائق، کیا سچ ہے. ابھی تو چلے میں مان لوں یہ بات مفروضوں پہ بھی ہے، لیکن عمران خان از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ. وہ ڈٹرمنڈ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف معاملہ 12 کی حد تک نہیں ہے. 12 تو مغرب سے پہلے کی بات ہے، اندھیرے سے پہلے کی بات ہے. تو جب آپریشن کیا گیا، لائٹیں بند ہوئیں، اور یہ بھی رہا ہے، اور کنٹینر کو آگ بھی لگی ہوئی تھی. اب یہ سارا کیسے ہو سکا؟ یہ سارا کچھ سامنے آنا نا. بشا بی بی صاحبہ نے کہا لوگ وہاں پر آئے، لیڈرز وہاں تک پہنچے، تو یہ ساری چیزیں قوم کے سامنے آنی چاہیے نا. اس کے اندر وہ رینجرز والا معاملہ بھی آ جائے گا کہ رینجرز کے گاڑی نے جو نیچے کچلا ہے وہ کون تھا. اچھا، اس کی پوری کہانی جو اعزاز سعید وغیرہ دیکھیں، صحافی کسی حد تک ڈنڈی مار سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ ساری کہانی سامنے آ گئی، جو کچھ واقعات وہاں ہوئے سارے، اس کے بارے میں بہت سے رپورٹروں نے خود بتا دیا کہ گولی کس وقت چلی، کیسے چلی. ایک ایک چیز وہ سامنے لے کر آ گئے ہیں. اور سارے دہشت گردی کے جج جو ہیں طاہر عباس سپرا، جنہوں نے 57 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان یا سپورٹر یا جو اس دن ڈی چوک آئے تھے، یا جی چوک کے مظاہرے کے حوالے سے آئے تھے، ان کو ایک دفعہ ڈسچارج کیا، دوسرے مقدمے پکڑ لیا، پھر ڈسچارج کیا. انہوں نے جو ہاشم عباسی ہے نا، ملزم کلیئر ہو گئی. ہاشم عباسی کا جو تعلق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ان کا ہے، اور وہ سیاسی جماعت کے طور پر ان کے دادا کا نام پتہ چل گیا، ان کے والد صاحب کی ایفیلیشن آ گئی. اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف یا ان کے سپورٹر سے بالکل نہیں ہے. 7 روز کا جسمانی ریمانڈ دے دی ہے. جسمانی ریمانڈ کے بعد کیا بات آتی ہے سامنے، وہ پتہ چل جائے گا. آپریشن رجیم چینج یا عمران خان کی حکومت کو گرانا، جنرل باجوہ کے اوپر بڑا ہراس باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون میں بہت سے لوگوں نے کہہ دیا، لیکن اب جو امیر حیدر ہوتی ہے نا، سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو تحریک اعتماد ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر لے کر آئے تھے. تو عمران خان نے جو باتیں کہی ہیں، جو حالات آئے ہیں، وہ سارے سچ ثابت ہو رہے ہیں. اب آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اور اس کا تحقیق تو ہونا ضروری ہے نا. جب تحقیق ضروری ہوگی تو سمجھ میں آ جائیں گی بات. اور تحقیق کا سب سے آسان حل کیا ہے؟ جوڈیشل کمیشن بنائیں. یعنی 9 مئی کے حوالے سے بھی، ویسے تو اس کا بھی میں جوڈیشل کمیشن کہتا رہا ہوں عمران خان کی حکومت کو گرانے کا. چلیں آج تیسری ڈیمانڈ یہ بھی رکھ لیتے ہیں یہاں کہ جوڈیشل کمیشن، یہ میں نے اس وقت بھی کہی تھی، میں نے تو باقاعدہ پٹیشن بھی کہی تھی کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز اس کا بنائے کہ واٹ آر دی ریزنز. یعنی کیا عمران خان کی شکل پسند نہیں آئی تھی جو ان کو گرا دیا؟ کیا ایسا کیا ریزن کیا تھا؟ ریزن تو آج تک ہم دیکھ نہیں سکے نا. اس کے بعد تو موجودہ حکومت کے حالات زیادہ ستیہ ناش کر دیا، تباہی اب بربادی کر دی ہے. وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی، یا تو بتایا نا اس وقت کوئی ایسی چیز تھی کوئی. اب یعنی جسٹیفیکیشن، اور میں نے اس میں بڑا واضح کہا تھا آرٹیکل 95 کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے، یو ہیو ٹو جسٹیفائی. آپ کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیوں تحریک عدم اعتماد شکل پسند نہیں آئی، یعنی اس لیے تو روکا ہوا ہے. اسی لیے آرٹیکل 17 کا ہے. آرٹیکل 17 کے اندر کوئی غیر ملکی فنڈنگ تو نہیں، کوئی غیر ملکی انٹرونشن تو نہیں
یعنی یہ ملک کی سالمیت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی سمجھنا چاہے اس بات کو, یہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کی یہ تحقیق ہونا ضروری ہے. اور اسی سال 2022 میں عمران خان کی حکومت کے نکلنے کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی عدم استحکام سے صرف ایک برس کے دوران پاکستان کو 28 سے 42 ارب ڈالر کے معاشی نقصان ہوئے. یا IMF کے سابق سینئر مشیر سعید احمد, انہوں نے اپنے آرٹیکل کے انکشاف کیا عمران خان کو گرانے سے اس ملک کی تباہی و بربادی کتنی ہوئی ہے, وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا حالات اور واقعات ہوئے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے ہمیں غلطیوں سے سیکھنا ہے. ہم سکوت ڈاکہ کی غلطی سے نہیں سیکھے, ہم APS کے واقعے سے نہیں سیکھے, ہم ماڈل ٹاؤن کے اندر ناحق کا خون, قتل و غارت کی گئی, شہداء ہوئے, ہم اس سے نہیں سیکھے. ہم سیکھنا, ہم اگر سیکھیں گے تو آگے جائیں گی باتیں, اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو حالات یہ اسی سمت پہ جائیں گے. آگے ابھی تک 26ویں آئینی ترمیم جو ہے سپریم کورٹ نے مقرر نہیں کی. سپریم کورٹ دھڑا دھڑ کیسز سن رہی ہے, آئینی بینچ کی بات ہو رہی ہے. اور 26ویں آئینی تو دیکھیں, جب تک 26ویں آئینی جو کانسٹیٹیوشن بینچ ہے, دے آر کریچر آف 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ, وہ 26ویں ترمیم کے وجہ سے معرض وجود میں آئے ہیں آئینی بینچ. تو آئینی بینچ دھڑا دھڑ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کیسز. بھئی اس تک پہنچنے سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا اپنا سٹیٹس تو ڈیسائیڈ کریں نا, کہ 26ویں آئینی ترمیم کا اپنے کہاں کھڑے ہیں ہم. 26ویں آئینی ترمیم نے تو آئین کا بیسک سٹرکچر ہی اڑا کے رکھ دیا. اور ایک عجیب و غریب, نہیں یہاں ججز کی تعیناتی میں ایگزیکٹو کا رول زیادہ آ گیا, اور جو چیف جسٹس ہے وہ چیف جسٹس اپنے پرائم منسٹر کے پاس اختیار چلا گیا. پرائم منسٹر کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر کے خلاف کیسے سارے سننے ہوتے ہیں, اور پرائم منسٹر بیٹھ کر سننے پر ڈیسائیڈ کرے گا ہو از دا چیف جسٹس. اسی طرح جوڈیشل کمیشن جو ہے 13 لوگ ہیں, 13 لوگ, صرف 5 ججز ہیں اس میں, 5 ججز, ایک آئینی بینچ کا سربراہ بھی ہے وہاں پر, جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں جو آئینی بینچ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر سپریم کورٹ چاہے کہ ججز تعینات کرنے ہیں تو کیا میرٹ کیا ہے, کیا میرٹ ہے بھئی؟ اس میں اٹارنی جنرل ہے, اس میں وزیر قانون ہے, اس میں پاکستان بار کونسل کا نمائندہ ہے, وہ آپ کے ساتھ ہے, وہ پولیٹیکل سارا معاملہ لے کر چل رہے ہیں. پھر 2 MNAs ہیں, 2 سینیٹرز ہیں, ایک اپوزیشن کا اگر لگا لیں تو 2 وہ چھوڑ دیں, 2 اور 3 5, اور ادھر آپ کے پاس 8 لوگ ہیں. 8 لوگوں سے آپ ججز کی تعیناتی اپنی مرضی سے, پولیٹیکل سیاسی انجینئرنگ, سیاسی لوگوں کو تعینات کرنا, سیاسی لوگوں کو آگے لے کے آنا, سیاسی لوگوں کو اپوائنٹ کرنا, یہ آپ ایک نارمل روٹین دیکھ رہے ہیں, یہ آپ نارمل حالات بنا رہے ہیں. تو اس لیے 26ویں ترمیم کا تقاضا اور مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس کو لگایا جائے, اس کو سنا جائے. اعتراض کوئی نہیں ہے, اس کو نمبر لگ چکے ہیں, اب آگے چلنا ہے. آگے اس لیے چلیں گے کہ اس معاملے کو اس سمت میں لے کر جائیں, ختم کریں اس کو. اس طرح نہیں چل سکتا. 26ویں آئینی ترمیم اس ملک کی تباہی میں بہت بڑا ایک کردار ادا کیا ہے اس نے. یہ آنے والا وقت بتائے گا. ہم کہتے بھی رہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.